السلام علیکم بچوں، کیا حال ہیں؟ امید ہے سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ میں نے آپ لوگوں کے لیے کہانیوں کا ایک نیا چینل شروع کیا ہے جو صرف سننے کا ہے، لہٰذا غور سے سنیں۔ بچوں میں مقبول ہے، ممی کو بھی ہے پسند، ایتا باجی کی کہانی، ایتا باجی کی کہانی۔ پیارے بچوں، آج جو میں کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے ناکام منصوبہ۔ جنگل کے قریب ایک چھوٹی سی آبادی تھی۔ اسی بستی کے ایک گھر میں امانت خان اپنے بستر پر پڑا کروٹیں بدل رہا تھا۔ وہ ایک محنتی لکڑہارا تھا۔ قریبی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر فروخت کرتا اور اپنی گزر بسر کرتا۔ آج اس نے سورج نکلنے سے بہت پہلے جنگل جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کلہاڑا اٹھایا، اپنے گدھے کو ساتھ لیا اور چاند کی روشنی میں چلتا ہوا جلد ہی جنگل پہنچ گیا۔ ایک گھنے درخت کے نیچے جا کر وہ رک گیا۔ اسے درخت کے تنے میں کوئی چیز دکھائی دی۔ پہلے تو وہ گھبرایا کہ شاید یہ کوئی خطرناک جنگلی جانور ہے، مگر کوئی حرکت نہ ہونے کی وجہ سے وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے ایک پتھر اٹھا کر اسے زور سے مارا۔ ٹک کی آواز سنائی دی۔ امانت خان کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی جانور نہیں ہے۔ اس نے قریب جا کر اسے اٹھایا۔ وہ ایک چھوٹی سی خوبصورت صندوقچی تھی۔ اسے کھول کر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ صندوقچی سونے کے زیورات، ہیروں اور اشرفیوں سے بھری ہوئی تھی۔ بستی کے سب لوگ غریب تھے۔ امانت خان سمجھ گیا کہ یہ صندوقچی گاؤں کے کسی شخص کی نہیں ہو سکتی۔ اس نے صندوقچی کو ایک طرف رکھا اور خود لکڑیاں کاٹنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ ایک ایماندار شخص تھا۔ اسے رہ رہ کر خیال ستا رہا تھا کہ وہ اصل مالک تک صندوقچی کو کیسے پہنچائے گا۔ ادھر بادشاہ کے دربار میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی کہ شہزادی کی صندوقچی چوری ہو گئی۔ جنگل میں صندوقچی چھپانے کا کام صادق خان اور اس کے ساتھیوں کا تھا۔ صادق خان پر بادشاہ بہت اعتماد کرتا تھا، مگر یہ لالچی قسم کا شخص تھا۔ اس وقت جب بادشاہ کا قافلہ دوسرے شہر جاتے ہوئے جنگل سے گزر رہا تھا تو اس نے ہوشیاری سے وہ صندوقچی چرا کر درخت کے کھوکھلے تنے میں چھپا دی۔ صادق خان کے ساتھی جب اگلے دن وہاں پہنچے تو ان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ صندوقچی اپنی جگہ پر موجود نہیں تھی۔ انہوں نے آ کر صادق خان کو اطلاع دی اور یہ سنتے ہی وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ اگر معاملہ کچھ دن کے بعد ٹھنڈا پڑ گیا تو وہ صندوقچی کو اپنے پاس رکھ لے گا، اور اگر معاملہ نہ رہا تو وہ بادشاہ کو صندوقچی یہ کہہ کر واپس کر دے گا کہ اس نے اسے جنگل میں تلاش کیا ہے۔ اس طرح وہ انعام بھی وصول کر لے گا۔ بادشاہ خود بھی اس معاملے میں بہت پریشان تھا۔ اس کی پریشانی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ملک کے خفیہ منصوبوں کے کاغذات بھی اسی صندوقچی میں تھے۔ بادشاہ کو یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ یہ کاغذات اگر دشمن کے ملک کے ہاتھ لگ گئے تو ملک کی تباہی میں دیر نہ لگے گی۔ دوسرے دن امانت خان جنگل میں لکڑیاں تلاش کرتے کرتے بہت دور نکل گیا۔ شام کو جب وہ اس درخت کے پاس سے گزرنے لگا جہاں اسے صندوقچی ملی تھی، اس نے کچھ لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا۔ وہ لوگ صندوقچی کے متعلق ہی گفتگو کر رہے تھے۔ امانت خان نے پہلے تو سوچا کہ وہ فوراً جا کر ان کو صندوقچی کے بارے میں سب کچھ بتا دے، پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ لوگ کہیں ڈاکو اور لٹیرے ہی نہ ہوں۔ وہ چھپ کر ان کی باتیں سننے لگا۔ یہ لوگ صادق خان اور اس کے ساتھی تھے۔ امانت خان کو ان کے سارے منصوبے کا علم ہو گیا۔ وہ آگ بجا کر وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن امانت خان بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ بادشاہ نے اسے محل میں آنے کی اجازت دی۔ امانت خان نے بادشاہ سے سرگوشی کے انداز میں کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی ایک قیمتی صندوقچی گم ہو گئی ہے، میں اسے لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ یہ سنتے ہی اچھل پڑا۔ امانت خان نے صندوقچی سامنے رکھ دی۔ بادشاہ نے صندوقچی کھولی تو اس کے اندر نظر ڈالنے کے بعد سکون کا ایک گہرا سانس لیا۔
اس میں تمام چیزیں بحفاظت موجود تھیں۔ امانت خان نے صادق خان اور اس کے ساتھیوں کے منصوبے کے متعلق تفصیل سے آگاہ کیا۔ بادشاہ نے کہا، نوجوان، اگر تم چاہتے ہو کہ اس صندوقچی کو اپنے پاس بھی رکھ سکتے تھے۔ اس میں جتنا خزانہ ہے وہ تمہاری آنے والی نسلوں کے لیے بھی کافی تھا۔ امانت خان نے جواب دیا، حضور، میں نے ہمیشہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کما کر کھایا ہے، اور اگر میں اس امانت میں خیانت کرتا تو خدا کو کیا جواب دیتا؟ شاباش نوجوان، بادشاہ نے خوش ہو کر کہا۔ اگلی صبح جب لوگ بادشاہ کے دربار میں آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ صادق خان اور اس کے ساتھی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور ایک اجنبی بادشاہ کے ساتھ تخت پر بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے اپنے قریب بیٹھے اجنبی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ امانت خان ہے، اور پھر ساری بات لوگوں کو بتائی اور امانت خان کو ڈھیر سارا انعام دے کر رخصت کیا۔